وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حظرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا. رواہ ابو داود. حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا فرما رہی تھی کہ گاؤں دیہات کے کچھ لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کا گوشت ذخیرہ کر لو اور بقیہ تمام کو صدقہ کر دو. صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں جب کچھ عرصہ گزرا اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول لوگ اپنی قربانیوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور اس کی چربی کو پگھلا کر تیل نکالا کرتے تھے اور ان کے چمڑوں سے برتن بنایا کرتے تھے, مشکیزیں وغیرہ بنایا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا تو پھر اب کیا حرج ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کو روکنے سے منع کر دیا تھا. تو آپ نے فرمایا تم کو میں نے ان لوگوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو گاؤں دیہات سے تمہارے پاس آ گئے تھے, بس اب تم کھاؤ, صدقہ کرو اور ذخیرہ کرو. اس حدیث شریف میں ایک حالت کا تذکرہ ہے جو شروع زمانے میں مدینہ منورہ میں پیش آئی تھی, اور وہ حالت یہ تھی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر گاؤں دیہات کے غریب فقراء مساکین کچھ آ گئے تھے. تو آپ نے ان کی رعایت میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو قربانیاں کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں صرف 3 دن کا گوشت رکھیں, بقیہ سارا صدقہ کر دیں. صحابہ نے اس کے مطابق عمل کر لیا. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ بات عرض کی کہ ہم تو پہلے ایسا کرتے تھے کہ جو چربی نکلتی تھی جانور کی اس کو پگھلا کر تیل نکالا کرتے تھے, اور جانور کے جو چمڑے ہیں ان کو ہم دباغت وغیرہ کر کے اور پھر ان سے مشکیزیں بناتے تھے, اپنی ضرورت کی چیزیں بنا لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ پھر اب کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ آپ نے تو منع کیا تھا. اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو ان لوگوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس زمانے میں گاؤں دیہات سے آ گئے تھے, کہ اگر تم سارا ہی گوشت اپنے پاس رکھ لو گے تو غریبوں کو کیا ملے گا جو اچانک تمہارے پاس آ گئے. لیکن اب چونکہ وسعت ہو گئی ہے تو تم قربانی کے گوشت کو کھاؤ, سارا کا سارا کھا لو, اس کی بھی اجازت ہے. سارا صدقہ کر لو, اس کی بھی اجازت ہے. ذخیرہ کر کے رکھ لو اور کئی دنوں تک کھاتے رہو, اس کی بھی اجازت ہے. تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہو رہے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قربانی کی جانور کی جو چیزیں ہیں تو ان کی ذاتی حیثیت میں استعمال کی اجازت ہے. مثلا چربی ہے, وہ چربی فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم کو استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے, لیکن بعینی ہی اس چربی کو پگھلا کر اس سے تیل نکال لینا یا اس کو اپنے استعمال میں لے آنا اس کی اجازت ہے. ایسے ہی قربانی کی جو کھال ہے اس کھال کو فروخت کر کے اس کی رقم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں, بلکہ اس رقم کو تو فقراء پہ صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی بعینی ہی اس کھال سے کوئی بچھونا بنا لیتا ہے, مسلح بنا لیتا ہے یا کوئی مشکیزہ وغیرہ بنا لیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. گوشت کے سلسلے میں انہی روایات و احادیث سے علماء نے کچھ مسائل مستنبط کیے ہیں. ان میں ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ قربانی کے گوشت میں مستحب, افضل اور اولا یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے, ایک حصہ اپنے قرابت دار اور پڑوسیوں کے لیے رکھا جائے, اور ایک حصہ غرباء اور مساکین پر خرچ کر دیا جائے. یہ مستحب و اولا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بلا کسی ضرورت کے پورا گوشت صدقہ کر دے
تو اس کی بھی اجازت ہے. پورا گوشت اپنے پاس رکھ لے، اس کو استعمال کرے، اس کی بھی اجازت ہے. یا بعض لوگوں کے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، وہ اس میں گوشت کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اسی سے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے. مستحب اور بہتر طریقہ وہی ہے جو پہلے ذکر کر دیا گیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے تقسیم کرنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اولا اور مستحب ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گائے کے اندر یا اونٹ کے اندر 7 لوگ شریک ہیں تو ہر ایک کا حصہ تول کر الگ الگ کرنا یہ ضروری ہے. شراکت دار الگ الگ ہیں، سب نے اپنے حصے کے پیسے دیے ہیں. اب جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آئے گا تو اس کو وزن کر کے 7 حصے کرنا چاہیے. اگر اندازے سے کیے جائیں تو پھر ایسی صورت میں جو گوشت کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، کلیجی ہے، مغز ہے، پائے ہیں، تو ان کو بھی کچھ حصے میں ڈال دیا جائے. اندازے سے 7 ڈھیریاں بنا دیں اور پھر 4 حصوں میں 4 پائے ڈال دیں. ایک حصے میں کچھ کلیجی ڈال دیں، ایک میں مغز ڈال دیں، ایک میں زبان یا گردہ وغیرہ ڈال دیں. اس طریقے سے اس کو برابر کیا جا سکتا ہے، یہ طریقہ بھی جائز ہے. لیکن اگر ان زائد چیزوں کو نہیں ملایا جا رہا ان کے اندر تو پھر ایک ایک حصے کو الگ الگ تول کے برابر کرنا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر والد اور بچے اور بیوی وغیرہ مشترک طور پر بڑا جانور قربان کرتے ہیں اور وہ سب اس پہ راضی ہیں کہ بھئی اکٹھا بس گوشت سارا جو ہے وہ پکا لیا جائے یا خیرات کر دیا جائے یا تقسیم کر دیا جائے، تو اس صورت میں 7 حصے الگ الگ بنانا ضروری نہیں ہے. بغیر حصے بنائی بھی اس گوشت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ گھروں میں قربانی کر لیتے ہیں اور وہ 6-7 حصے اپنے ہی گھر کے ان کے ہو جاتے ہیں اور سب اپنے پیسے ملا لیتے ہیں. یا مثلاً شوہر بیوی کا اور اپنے بچوں کی نیت سے سبھی کے لیے جانور لے آتا ہے، تو اس صورت میں اس گھر میں ذبح کیے ہوئے جانور کے الگ الگ 7 حصے کرنے کی ضرورت نہیں. اگر سب شرکاء راضی ہیں تو ان کو جیسے چاہیں تقسیم کر لیں اور جیسے چاہیں وہ صدقہ و خیرات کر لیں، جیسے چاہیں اس کو استعمال کر لیں. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد. اللہم لک الحمد. برحمتک یا ارحم